الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38، 39، 40، 41 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کا حاصل یہ ہے، اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب تمہارے ہی جیسی مخلوق کی قسمیں ہیں. ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں اس کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں. اے نبی، ان کافروں سے ایسا کہو، اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالی کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو تم پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے. پھر جس پریشانی کے لیے تم نے اس اللہ کو پکارا ہے، اگر وہ اللہ تعالی چاہے تو اس تکلیف کو دور کر دے. اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان سب کو بھول جاؤ گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور اے نبی، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو سختیوں اور تکلیف میں پکڑ لیا
تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بنے، گڑ گڑانے والے بنے۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی تو وہ عاجزی کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ وہ بڑے شاندار کام کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر ان کو جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر کے رہ گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالموں کے رب ہے۔ ایک اہم مضمون اس آیتوں میں یہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کی دوسری مخلوق کے لیے بھی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت کے دن کا حساب، قیامت کے دن کا انصاف، جیسے انسانوں کے لیے ہیں ایسے جناتوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، بہت ساری دوسری مخلوق جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے، جن کی زندگی کا ہم کو پتہ چلتا ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا میدان رکھا ہے، اور ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جیسے انسان ہے، ایک انسان نے دوسرے انسان پر ظلم کیا تو ظالم کو قیامت کے دن جو ہے سزا بھگتنی پڑے گی، ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اگر جانوروں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپس میں حساب کتاب آخرت میں ہوگا۔ کہ ایک سینگ والی بکری ہے، اس نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا، ستایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے وہ اس ظالم بکری کو مارے گی اور بدلہ لے گی۔ کوئی بڑا جانور ہے، اس نے چھوٹے جانور کے اوپر ظلم کیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چھوٹے جانور کو طاقت دیں گے اور وہ بڑے جانور کے ساتھ اپنے ظلم کا بدلہ لے گا۔ غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر جس نے جس پر جس طرح کا ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوائیں گے، انسانوں میں بھی، جناتوں میں بھی، جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی۔ فرق کتنا ہوگا؟ فرق اتنا ہوگا کہ انسان اور جناتوں کا جب حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد ان کے لیے جنت اور جہنم ہے، جبکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے
جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جب ان کا حساب کتاب عدلہ بدلہ سب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرمائیں گے سب جانوروں کو کہ تم مٹی بن جاؤ، پرندوں کو فرمائیں گے تم مٹی بن جاؤ، وہ سب مٹی میں بدل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ وہی وقت ہوگا کہ جب یہ کافر مشرک لوگ جانوروں کو دیکھیں گے کہ ان کا حساب ہو گیا، بدلہ ہو گیا، اور اللہ نے ان کو مٹی میں بدل دیا، ان کے لیے جہنم بھی نہیں جنت بھی نہیں، اس وقت کافر لوگ چلائیں گے، کیا بولیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کافر لوگ بولیں گے ہائے افسوس مجھے مٹی بنا دیا جاتا، جیسے جانوروں کو مٹی بنایا جا رہا ہے، اللہ مجھے بھی مٹی بنا دیتے تو جہنم کی آگ سے تو میں بچ جاتا۔ وہ کافر لوگ اس دن آواز لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سچی بات سنتے نہیں ہیں، سچی بات بولتے نہیں ہیں۔ دنیا میں آج بہت سارے انسان ہیں، ہر چیز بولیں گے اور نہیں بولیں گے تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہر طرح کی باتیں اپنی زبان سے نکالیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، اچھی اور سچی بات نہیں بولیں گے۔ ایسے محروم لوگ دنیا میں کتنے ہیں اس وقت پر؟ سب چیز بولتے ہو تو اللہ کی بات نہیں بولتے، کلمہ نہیں پڑھتے، دین کی بات نہیں بولتے، ذکر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، کتنی بڑی تم لوگوں کے لیے محرومی کی بات ہے۔ اور اللہ نے سننے کے لیے کان دیے تو تم دنیا میں گانا سنتے ہو، میوزک سنتے ہو، کفر کی بات سنتے ہو، شرک کی بات سنتے ہو، گالی گلوچ سنتے ہو، غیبت سنتے ہو، جھوٹ سنتے ہو، ہر چیز سنتے ہو، قرآن نہیں سنتے، نبی کی پیاری حدیث نہیں سنتے، سچی بات اسلام کی دین کی بات نہیں سنتے، کیسے تم محروم لوگ ہو؟ ان لوگوں نے ایسا غلط راستہ اپنایا کہ اللہ نے ان کی زبان کو صحیح بات بولنے سے محروم کر دیا اور ان کے کانوں کو صحیح بات سننے سے محروم کر دیا۔ کتنا بڑا محروم انسان۔ آج ہم کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے انسانوں کو، ماشاءاللہ صلاحیت ہے، قابلیت ہے، سب ہے، لیکن کبھی اچھی بات دو زبان سے نہیں بولتا، قسم قسم کے لیکچر دے گا، بہت سارے ایجوکیشن نالجیبل جانکاری والے بہت بڑے بڑے لیکچر دے گا، لیکن اس کو کہو کہ دو بات اللہ کی بول لو، نہیں بولی جاتی، کلمہ پڑھ لو، نہیں پڑھا جاتا، ہر چیز سنے گا، قرآن نہیں سنے گا۔ کتنا بڑا محروم ہے وہ آدمی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی، اپنا نام لینے کی توفیق دی، اللہ نے ہمارے کان سے اچھی بات سننے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آوے یا موت یا قیامت آوے تو اس دن صرف اور صرف اللہ تم کو بچا سکیں گے، اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی۔ آج دنیا میں انسان اپنے دوستوں پر بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے کہ آڑے وقت پر دوست لوگ کام آئیں گے، رشتہ داروں پر بھروسہ کر کے بیٹھتا ہے آڑے وقت میرے رشتہ دار لوگ مجھے کام آئیں گے، لیکن صحیح سچی بات ہے کہ آج تو دنیا کا بھی حال ایسا ہو گیا کہ جب برا وقت آتا ہے نا تو دوست بھی کام نہیں آتا، رشتہ دار بھی نہیں کام آتے، تو آخرت میں تو کہاں سے کام آئیں گے؟ جب دنیا میں آج غداریاں ہو رہی ہے، بے وفائیاں ہو رہی ہے،
تو اللہ کے یہاں تو کون وفاداری کرے گا؟ صحیح بات ہے، اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، اسی لیے ہمیں راضی کرنے کا اپنے اللہ کو، مانگنے کا اپنے اللہ سے، پھر اللہ کسی بندے کے دل میں ڈال دے اور وہ ہماری مدد کر دے، ہمارے کام آ جاوے، وہ الگ بات ہے۔ وہ اللہ ہی کا نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا، ہمارے کام کے لیے بھیج دیا، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اسباب کی دنیا میں کسی کو بھی ہماری مدد کے لیے بھیج دے، لیکن ہماری نظر اللہ پر، اللہ جس کو بھی ذریعہ بنا دے وہ اس کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو خدا کا ایک نظام ہے، کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے تو اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ توبہ نہ کرے، پوری زندگی نافرمانی کرتا رہے تو اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا بھی دیتے ہیں، تھوڑی سی سزا، اور یہ تھوڑی سی سزا اللہ دیتے ہیں وہ رحمت ہے، تاکہ وہ آدمی ذرا سنبھل جاوے کہ دیکھو میرے اللہ نے یہ مجھے جو ہے تنبیہ کی ہے، مجھے میرے اللہ نے چوکنا کیا ہے۔ جیسے ایک استاد کسی بچے کو سزا دینے ہوتے تھے پہلے چھوٹی سزا دیتے ہیں، وہ سنبھل گیا کام بن گیا اس کا، نہ سنبھلے تو پھر بڑی سزا آتی۔ یہی بات ہے، اللہ تعالی نافرمانوں کو، کافروں کو بڑی سزا آخرت میں دیں گے، لیکن دنیا میں تھوڑی سی چھوٹی سی معمولی سی سزا اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، اور یہ چھوٹی سی سزا بھی رحمت ہے، تاکہ وہ ذرا غفلت کی نیند میں سے باہر نکلے اور توبہ کر لے، ایمان لے آوے۔ اور یہی حال ہے نیک اعمال کا بھی، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں اس پر اصل بدلہ تو اللہ تعالی آخرت میں دیں گے، جنت کی شکل میں، لیکن دنیا میں ذرا سا مزہ اللہ تعالیٰ چکھا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز کی پابندی کرو روزی میں برکت ہوگی، تو یہ تو چھوٹا سا بدلہ ہے، بہت معمولی بدلہ، کہ نماز کے بدلے میں روزی ملے، یہ تو بہت معمولی چیز ہے، یہ نماز تو جنت کے لیے ہم نے پڑھی ہے۔ تو کوئی نیک کام آدمی کرتا ہے تو اس نیک کام کرنے پر اصل بدلہ اللہ جنت میں دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا مزہ انسان کو چکھاتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کا ایک عجیب نظام اور بھی ہے، کوئی آدمی گناہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کو ناراض ہی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو تھوڑے مصیبت کے حالات دیتے ہیں، تھوڑے سے مصیبت کے، تکلیف کے، پریشانی کے حالات دیتے ہیں۔ اب اگر وہ سنبھل جائے، سمجھ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مصیبت مجھے دی ہے سدھارنے کے لیے، تاکہ میں ذرا سدھر جاؤں، سیدھے راستے پر آ جاؤں، اس کے لیے اللہ نے یہ تھوڑی سی مصیبت دی ہے، اور وہ توبہ کر لے تو اس کا کام ہو گیا۔ لیکن جب وہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، اور اللہ تھوڑی سی تکلیف دنیا میں دے، اس تکلیف کے بعد بھی وہ سنبھلتا نہیں ہے، سیدھے راستے پر آتا نہیں ہے، تو اللہ تعالی اس کی وہ چھوٹی تکلیف تھی وہ بھی بالکل ختم کر دیں گے، بالکل ختم چھوٹی تکلیف، اور اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، مال، دولت، عزت، تندرستی، ہر چیز کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھول لیتے ہیں؟ بس مزے اڑا لے دنیا میں جتنے اڑانے ہیں، موج مزے کر لے، عیاشی کر لے، لے دے دی تجھ کو ہم نے دنیا، کتنی چاہیے؟
اب وہ اس دنیا کے موج مزوں میں عیاشیوں میں لگتا ہے اور گناہ زیادہ کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے، اخیر میں اللہ تعالیٰ اس کو خطرناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی، اس کو خاص یاد رکھنے کی چیز کہ جب انسان نافرمانی کرے گا، گناہ کرے گا، تو پہلے چھوٹی مصیبت آئے گی۔ اب اگر اس چھوٹی مصیبت پر آدمی سنبھل گیا، توبہ کر لی تو بہت اچھی بات، نہیں سنبھلا اور گناہ کرتا رہا، اللہ وہ چھوٹی مصیبت دور کر دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزی روٹی برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ نہیں سنبھلا تو، نہیں لائن پہ آیا تو کھولیں گے، خوب دولت ملے گی، خوب عزت ملے گی، خوب تندرستی ملے گی، لگے گا ایسا کہ دنیا کھل گئی میرے سامنے۔ اب جب مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو آدمی گناہوں میں، نافرمانی میں، اللہ کو ناراض کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔ اب گناہ کا میٹر تیز چل رہا ہے، ایک دم فاسٹ میٹر گناہ کا چل رہا ہے۔ اللہ کہتے کر لے موج مزے، اخیر میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عذاب میں پکڑتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم ایک آدمی کو دیکھو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف دولت اس پر برس رہی ہے، روزی روٹی برس رہی ہے اس پر، یعنی خوب مل رہی ہے۔ آج ایسا ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے بہت سے دیندار ساتھیوں کو بھی دل میں سوال ہوتا ہے، اللہ ہم اتنی کڑکی میں نے، یہ اتنے مال میں، ان کے دلوں میں بھی سوال آتا ہے۔ تو یہ حدیث سن لو کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ کرے، برائی کرے، اللہ کو ناراض کرے، شریعت کے خلاف کام کرے، اور دوسری طرف روزی روٹی دولت برس رہی ہو، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ڈھیل دے رہے ہیں، خدا ڈھیل دے رہے ہیں۔ جیسے وہ مچھلی پکڑنے والا مچھلی کو ڈھیل دیتا ہے نا، جب مچھلی کھانے آتی تھوڑا ہی فوراً کھینچ لیتا ہے، ورنہ وہ تو نکل کے بھاگ جائے گی، اس کو کھانے دے گا، برابر کھانے دے گا، جب وہ زیادہ کھا لے اور پورا کانٹا منہ میں پھنس جائے تب وہ کھینچتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈھیل دینا۔ اسی لیے بھائیوں، کوئی گناہ کرے اور روزی بھی بہت ملے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے۔ اسی لیے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کے سامنے نعوذ باللہ سوال نہیں کرنے کا، اللہ میں اتنا دیندار اور میرے پر یہ حالات، نے وہ اتنا جو ہے گنہگار، نے وہ مزے میں، ایسا سوال اللہ کے سامنے نہیں کرنے کا۔ شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر ادا کرو اللہ کا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس قوم میں دو خوبی پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز اعتدال اور میانہ روی، ہر کام میں وہ بیچ بیچ میں چلتے ہیں، خرچ کرنا ہو تو اڑاتے بھی نہیں، بخیلی بھی نہیں کرتے، ہر چیز میں بیچ میں چلتے ہیں۔ اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ عبادت میں، معاملات میں، معاشرت میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں بیچ میں چلا۔ بعض لوگ اتنے بخیل، کنجوس، مکھی چوس ہوتے کہ وہ دین کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے، غریبوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، رشتہ داروں پر بھی خرچ نہیں کرتے،
صدقہ بھی نہیں دیتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، یہ بھی بڑی بری چیز۔ اور بعض لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کھلے، اڑاتے ہی جاؤ اڑاتے ہی جاؤ، یہاں تک کہ جب ختم ہوگا تو دوسرے کے پاس مانگنے جائیں گے۔ ہمارا دین ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا دین کہتا ہے درمیان میں چلنا سیکھو، درمیان کا راستہ اپناؤ۔ اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، عفت اور پاک دامنی، عفت اور پاک دامنی، یعنی اس قوم کے اندر غلط کام نہیں ہوتے، مرد عورت ہر ایک کا اخلاق، ہر ایک کا کیریکٹر صاف ستھرا پاک ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالی کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے اندر خیانت عام ہو جاتی ہے، خیانت، اور وہ لوگ ایسی خیانتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ پھر برے اعمال کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، دیکھ لو، پاک دامنی، عفت، کیریکٹر کا پاک ہونا، کہاں کتنا اللہ ہی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ زنا کے جو قصے سامنے آ رہے ہیں، عجیب عجیب، یہ پاک دامنی، کیریکٹر کا صاف ستھرا ہونا، یہ سمجھو کہ اللہ بچانا چاہتے ہیں، باقی رکھنا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ پاک دامنی ختم ہو گئی، کیریکٹر جو ہے برباد ہو گئے، اور آدمی مرد عورت سب زنا اور غلط راستوں پر چل پڑے، تو پھر اللہ کی طرف سے بربادی آتی ہے۔ اور دوسری چیز خیانت، خیانت بھی بڑی خطرناک چیز۔ آج مال میں خیانت ہو رہی ہے، ٹائم میں خیانت ہو رہی ہے، باتوں میں خیانت ہو رہی ہے، ذمہ داری ادا کرنے میں خیانت ہو رہی ہے۔ مال لیتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے، روپیے لیتے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتے، ذمہ داری لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے، عہدہ چاہیے، ادا نہیں کرتے ذمہ داری، خیانت ہے یہ بھی۔ تو جب خیانت عام ہوتی ہے، مال میں، وقت میں، ذمہ داری میں، اخلاق میں، ہر چیز میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول لیتے ہیں، پھر جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ اترانے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچانک پکڑتے ہیں اور پوری قوم کو اللہ تباہ کر دیتے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، یعنی ظالم لوگ مٹا دیے جاوے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا اللہ کا شکر کہ ایسے ظالموں سے زمین پاک ہو گئی۔ بہت سی مرتبہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا عذاب آیا کہ پوری پوری بستیاں اجڑ گئی، زلزلے آئے، سیلاب آیا، آندھی آئی، اوہ اتنے انسان مر گئے۔ لیکن اگر ہم اندر اتر کے دیکھنے جاوے تو وہاں اتنی نافرمانی اللہ کی ہو رہی تھی کہ پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ ایسے گندے لوگ جو زمین سے چلے گئے، بس یہ بھی آپ کا شکر ہے کہ ایسے گندے لوگوں سے زمین پاک ہو گئی۔ اس لیے کہا گیا والحمد للہ رب العالمین، ظالم لوگ دنیا سے مٹا دیے جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اسی لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہمیں پاک دامنی، عصمت اور عفت عطا فرمائے، اللہ خیانتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور میانہ روی والی زندگی اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا کی درخواست آئی ہے، حاجی محمد یوسف حاجی اسماعیل بھائی قریشی کے بیٹے کا نکاح ہے، اقبال بھائی حاجی اسماعیل قریشی کی بیٹی کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ ان کی شادی عافیت کے ساتھ کروا دے اور خوشگوار زندگی کی دولت سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائے۔ گزشتہ کل ہمارے ایک بہت ہی چہیتے اور قریبی مولوی عمران صاحب جو چکھلی کے قریب مانک پور اٹھوانیہ میں رہتے، ان کا 7 برس کا بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ اور مفتون بننے سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، آپ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تعلیم اور تربیت فرما، برے اخلاق، بری عادات، بری دوستی، برے کردار، ہر حرام سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن پر جادو اور جن اور نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں میں اہل ایمان میں آپس میں جوڑ محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپس کے اختلاف، انتشار، افتراق، جھگڑوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کے تمام مراکز کی، کام کرنے والوں کی، دینی کام کرنے والوں کی، سب کی حفاظت فرما، ہر ایک کی نصرت اور مدد فرماؤ۔ اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی آپ کی رضا عطا فرماؤ، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے، حلال برکت والی روزی عطا فرما، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجیے، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اجڑوں ہووں کو آباد فرما، تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت ایمان عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما، فتنے فساد، ظلم، زیادتی، سازشوں سے اے اللہ حفاظت فرما، جتنی بھی سازشیں اور مکر ایمان اور اہل ایمان کے خلاف ہو رہی ہے اے اللہ اس کو مکمل طور پر ناکام فرما دیجیے، نیست و نابود فرما دیجیے۔ ہمارے ملک میں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ان میں آپس میں رواداری عطا فرما، اس ملک میں قیامت تک اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی مقامات کو، اسلامی شعائر کو ہر نوع کے اضافوں اور ترقیات کے ساتھ، عافیت کے ساتھ قائم دائم باقی فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جاؤ، آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔
پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بچنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔